السلام علیکم. ایک میں نے فلم دیکھی تھی. اس میں سین یہ تھا کہ ہیرو جو ہے فلم کا وہ بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے. یعنی کہ مقصد ہے کہ اس کا سامنے اخبار ہے، وہ بیٹھا ہے، دروازے کی طرف اس کا منہ ہے. تو دروازے سے سائڈ ہیرو انٹر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے. وہ بڑے باروب انداز سے دروازے کو ٹھڈا مار کے اندر جاتا ہے اور گن ہیرو کی طرف کر کے اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں پہلی گولی اس لیے ماروں گا کہ تم نے میری تمام جائیداد پہ قبضہ کر لیا. دوسری گولی میں اس لیے ماروں گا کہ تم نے میری سسٹر کو چھیڑا تھا. تیسری گولی میں اس لیے ماروں گا. اب وہ گولیاں گر رہا ہے اور ہیرو جو ہے اس کے آگے اخبار کے پیچھے اس کے ہاتھ میں گن ہے. وہ اسے ڈائریکٹ شوٹ کر دیتا ہے. جب اخبار کے پیچھے سے فائر کرتا ہے تو سائڈ رو ظاہر ہے گولی لگی، گر گیا. اور ہیرو اٹھ کے ایک ہی ڈائلاگ بولتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو شوٹ دین شوٹ، ڈونٹ ٹاک، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. بھائی اگر گولی مارنے آیا تو سیدھا گولی مار دو، باتوں میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو سکتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ اس دوران اس پوزیشن میں آ جائے کہ اس کی جگہ تمہاری لاش پڑی ہو. تو یہ فیکٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ڈو اٹ، ادروائز ڈونٹ ٹاک. موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی. پورے پاکستان کے غیرت مند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ایک ریڈیو والے سے لے کے پرائم منسٹر تک، پریزیڈنٹ تک، جس سے بھی اخبار نویسوں نے پوچھا انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. اور جن لوگوں کی تھوڑی بہت یادداشت ہے وہ کوٹ کرتے ہیں جنرل ضیاء کہ جنرل صاحب نے ایک پپو بچہ تھا اس کے ساتھ زیادتی کے بعد 3 ملزمان کو سر عام پھانسی دے دی. اور پھر آلموسٹ 10 ایئرس، 10 سال تک پھر ایسا کوئی کیس اس علاقے میں نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں کی یادداشت اتنی بھی بری نہیں ہوتی. 10 سال تک وہ بات یاد رہتی ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی ایک نیچے سے لے کے ایک عام شہری سے لے کے، ٹھیک ہے وی کین سے کہ ایک جو ریڈیو والا خواہش تو ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے. ایک عام اسٹوڈنٹ تو کہہ سکتا ہے، ایک عورت جو ہے وہ تو کہہ سکتی ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. یہ سب لوگ خواہش ظاہر کر سکتے ہیں. اس خواہش کو قانونی اور عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ایوان میں بیٹھے، ہمارے نمائندگان، خواہ ان دا گورنمنٹ اور آن اپوزیشن بینچز، وہ بھی سب کہتے ہیں سریام کا کہ ایسے شخص ایسے درندے کو ہینگ کر دینا چاہیے، سر عام پھانسی دینی چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو شوٹ دین شوٹ. سب ریڈیو والا تو اس لیے بیچارہ کہہ رہا ہے نا، آبزرویشن دے رہا اپنے خیالات کہ وہ غیرت مند ہے. لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں تو قانون ہے، یہ تو قانون بنا سکتے ہیں. ان کو تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ایسا رو رہے ہیں ایوانوں میں، ٹسوے بہا رہے ہیں، یہ ظلم، یہ زیادتی. بھائی ادھر سے مت نکلو، بیٹھو ادھر، لائٹیں مت بند کرو اس حال کی جہاں قانون بنتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے. قانون بنا کے اسے سزا دے کے باہر نکلو. ایک مجسٹریٹ جج کی کیا حیثیت ہے جو امپلیمنٹ نہ کرے؟ آپ کے قوانین میں سکم ہے. لیٹ اس سے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے کسی کی بےعزتی یا توہین نہیں، جسٹ قانون کی ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو ہے کہ ایک شخص کو
غریب آدمی کو دوران ڈیوٹی ایک اقتدار میں یا بڑے کسی شخص کی گاڑی آتی ہے بالکل سامنے سی سی کیمرے کی فوٹیج کے سامنے، وہ اسے کچلتا اور نکل جاتا ہے، وہ اسے انسان سمجھتے ہی نہیں. اگر سڑک پہ کتا بھی ہو نا تو ویگن والا بریک لگا کے ویگن کو الٹا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کتا بچے. لیکن اس شخص نے تو بریک پہ پاؤں رکھا ہی نہیں، ایسے جیسے یہ انسان نہیں، کوئی باہر کی چیز ہے، مخلوق ہے، کیڑا مکوڑا ہے اوپر سے کر. اب وہ جو ڈپٹی شخص ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی فیملی بھی ہوگی، بچے بھی ہو گئے. عدالت نے اس بااثر شخص کو چھوڑ دیا. اب جب بھی ٹی وی پہ بات ہوتی ہے، اینکر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ جو ایکسیڈنٹ تھا سب کو نظر آیا، ٹی وی کیمرے میں پوری دنیا نظر آیا، جج صاحب کو نظر نہیں آیا. تو میرے بھائی جج صاحب جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو جو شواہد جو فیکٹ ہوا پیش کیے گئے اس کے مد نظر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ کیا پیش کیے گئے آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ جو بااثر شخص ہے اس نے وہاں کیا ڈرامہ پیش کیا، اس کے وکلاء نے پیسے لے کے جج صاحب کے سامنے کیا بات رکھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، وی ڈونٹ نو. تو اس میں کہیں نہ کہیں ان فیصلہ کرنے والے جو ہیں لوگ بیٹھے ہوئے منصب ہیں ان کا کم ہے قصور، بلکہ نہیں قانون میں ایسے حکم ہیں کہ وہ مجبور ہے فیصلے دینے کے لیے. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی، قانون نے بند ہوئی. یا تو ان کی ہاتھ پٹیاں کھول دو، انہیں کو جو ضمیر کہتا ہے وہ کرو، پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو اتنا بڑا المیہ ہے اس میں سب بھی کہہ رہے ہیں جوش و خروش سے. اب جو زینب والا کیس تھا اس میں ایک شخص کو پھانسی دے گی، اور سارے اینکر بھی کہتے رہے، ٹی وی والے بھی سب کہتے ہیں کہ وہاں تو بہت کچھ ہو رہا تھا، بہت کچھ ہو رہا تھا. تو واٹ اباؤٹ دا ادرس؟ ایک شخص کو تو سزا موت ہوگی، پھانسی کی سزا ہوگی، پتہ نہیں اسے پھانسی ہوئی یا نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن باقی جو بہت کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائی باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے. وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. یہ لوگ جو اس دوران جنہوں نے ان سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، خواہ وہ سیاسی تھے جو بھی تھے، جس طرح بھی تھا ان کے کیسز واپس ہوتے رہے اور وہ عدالتیں ان کو چھوڑتی رہی. یہ تمام بندے جو ہیں اس وقت یہ جن کے سہارے پہ یہ شخص اس حد تک پہنچ گئے کہ ان میں دیدہ دریری کہ انہوں نے ذریعہ معاشی اس طرح کے سٹائل میں وارداتوں کو بنا لیا. تو اگر آپ کہتے ہیں ایوری باڈی سیز کہ یہی ہونا چاہیے، سنسار کر دو، اسلامی ہے، تو پھر آپ انٹرنیشنل دوسرے عدالت کو دیکھتے ہیں. بھائی یہ انسان، وہ کہتے ہیں جی انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایسی بھربیری میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی وحشیانہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بھائی یہ سزائیں انسانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جانوروں کے لیے ہونی چاہیے. دیز آر اینیملس. یہ لوگ جانور ہیں جن کو بچوں کی، ماں کی، بہن کی تمیز ہی نہیں، پہچان ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک باولا کتا گلی میں نکل کے کاٹتا ہے تو وہ بچے کو کاٹتا ہے، بوڑھے کو، جو بھی سامنے کاٹ رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیٹس اینیمل. ٹھیک ہے نا؟ لیکن برے سے برا ڈاکو بھی اگر کسی نشے میں بھی ہو تو اسے پتا یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو اتوش ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں انسانیت ہوتی ہے. ان لوگوں میں انسانیت ہے نہیں. دے آر اینیملس. اینڈ جانور کو مارنے کے لیے جانوروں جیسے ہی ذہن رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ سختی کرے. تو اب میری معمولی سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ریڈی ویل سے لے کے اگر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تک چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی، پورے ایوان میں جس سے پوچھے تقریریں کر رہے ہیں، مکے مار کے جی ایسے ایسے، تو کیوں نہیں قانون بنا کے اس کو لٹکاتے؟ آج قانون پاس کرے، کل اس کو لٹکا دیں. تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اپنا اور قوم کا وقت مت برباد کریں تقریروں میں. بی پریکٹیکل پلیز. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اپنے کاموں میں ہمیں آنیسٹ بنائے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. وی ول ون. تو یاد اور فکرہ مجھے آتا ہے، وی ول ون اف یو وانٹ، یو کین ون اف یو وانٹ.
تو میرے بھائیوں، ہم نے اس قانون شکنی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں قانون بدلنے پڑیں گے. تقریریں نہیں چاہیے، وہاں بیٹھ کے قانون پاس کریں، اسے امپلیمنٹ کریں، لٹکا دیں. آنے والی نسلوں تک پتہ ہو کہ یہ فلاں ایک اسمبلی تھی جنہوں نے یہ قانون پاس کیا. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کی عزت محفوظ رکھے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ایسے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہمت رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو میری بات سے ایگری ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.